کہ اللہ کے بول کتنی طاقت کے ساتھ ہمارے سروں پہ ہتھوڑا مار رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا بر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ وینکوور ہو یا شاہدرہ ہو، وینکوور ہو یا کراچی کا لیاری ہو، یہ سب مٹ جانے والی دنیا ہے، اس کو بقا نہیں۔ یہ فنا کا گھر ہے، یہ فنا کی جھوک ہے، یہ مٹ جانے بنانے والے نے اعلان کیا تھا اسے مٹاؤں گا، اسے توڑوں گا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان توڑوں گا۔ واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کو توڑوں گا، زمین آسمان کو توڑوں گا۔ فاذا جاءت الطامة الكبرى، ایک خوفناک آواز آئے گی جو سارے جہان کو زیر و زبر کر دے گی۔ پھر ساری کائنات کو مٹانے کے بعد اللہ کہے گا این الجبارون، کدھر گئے وہ ظالم؟ این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے، کدھر گئے؟ این الجبارون، این المتکبرون۔ اللہ کی آواز پوری کائنات میں گونجے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی آج شریک ہے تو فلیات، من کان لی شریکا فلیات، آؤ کوئی میری ٹکر کا ہے تو آؤ میرے مقابلے میں آؤ۔ پھر اللہ فرمائیں گے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے اس سے مٹایا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں موت دی اور میں ہی تمہیں زندہ کروں گا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس نے تمہیں ایک قطرے کے کھربویں حصے سے انسان مرد عورت بنایا، اور وہی تمہیں مٹی سے دوبارہ انسان بنا کے دکھا دے گا۔ للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہاں کسی کی حکومت نہیں، ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، بتا دو یہاں بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، بتا دو کہ وہ جس کو دیتا ہے اسے ملتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چھین لیتا ہے وہ چھینتا ہے۔ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، بول نہیں سکتا۔ دھرتی اس کی غلام ہے، آسمان اس کے غلام ہیں، زمین آسمان پر اس کا قبضہ ہے۔ چاند، سورج، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ بتا دو کہ زمین، آسمان، مشرق اور مغرب، شمال، جنوب، فوق اور تحت، موسم، سب اللہ کے غلام ہیں، سب پر اللہ کی شہنشاہی۔ تو وہ اللہ ٹیسٹ لینے والا ہے، اور یہ زندگی امتحان ہے، اور پاس ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، پاس ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، پاس ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، صرف یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ ایک ہی، آپ وینکوور میں رہو، مدینہ میں رہو، اگر آپ کی زندگی میں جھلکتا ہے محمدی پن، آپ کامیاب ہیں، مبارک ہو۔ مدینہ میں رہو، ٹورانٹو میں رہو، اگر اللہ کے محبوب سے بغاوت ہے، اس کی زندگی سے عداوت ہے، اس کی زندگی کے ساتھ ٹکر ہے، تو پھر آپ مدینہ میں بھی ناکام ہیں اور ٹورانٹو میں بھی ناکام ہیں، وینکوور میں بھی ناکام ہیں۔ عبداللہ بن ابی مدینہ میں مرا، میرے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو قبر میں اتارا، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب جو مرضی کر لے، یہ منافق ہے، میں نے اس سے معاف نہیں کرنا ہے۔ مدینے کی موت ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، پہلی چیز جس پر ہماری زندگی کی بنیاد صحیح بنے گی وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم اپنے دل دماغ سے ہر چیز کا تعصب نکال دیں اور یہ دل بولے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور سب کچھ وہ مٹا دے گا، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، پھر وہ یہ آواز لگائے گا آؤ میری ٹکر کا کوئی ہے تو آؤ، پھر وہ یہ کہے گا متکبرین کہاں ہیں، ظالمین کہاں ہیں اور جبارین کہاں ہیں، پھر وہ حساب قائم کرے گا، پھر وہ ترازو لے کر آئے گا۔ وہ کیا ہے وہ کہ
لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ میرے بندو یہ نہ بھولنا کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، اس کی وہ آنکھ ہے جو سونے سے پاک ہے، اس کا وہ علم ہے جو خطا سے پاک ہے، اس کی وہ طاقت ہے جو زوال سے پاک ہے، اس کی وہ قدرت ہے جو کسی کے محتاج نہیں، اس کی وہ شہنشاہی ہے کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ تو جب ہماری پہل بھی اگر اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کا تعلق ڈالر سے نہیں، پاؤنڈ سے نہیں، ڈگری سے نہیں، وینکوور میں رہنے سے نہیں، اس کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ اور میں آپ کو اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کروا دی، کتنی بڑی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس کا ابتدا ہوگا لا الہ الا اللہ اور جس کی مرتے وقت آواز ہوگی لا الہ الا اللہ، وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو جنت میں جائے گا۔ دوسری بنیاد جس پر ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور ہمارا علم صحیح ہوگا وہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، جن کو اللہ نے اولین آخرین کا علم دیا۔ علم کی انتہا اللہ ہے، علم کی انتہا اللہ ہے، اور جس ہستی نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو وہ کیا ہوں گی۔ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر دیکھو، میں چھت کے آگے نہیں دیکھ رہا، پچھلے لوگوں کی صورتیں مجھے صحیح نظر نہیں آ رہی۔ میرے نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پر کھڑے چلنا شروع کر دیا، نماز کے اندر چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے اور یہاں آ کے ٹھہر گئے، سامنے دیوار تھی اور نماز چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہوا، ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے یہاں تک کہ مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ اب پہلی صف والوں نے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے، تو جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے نماز میں وہ کیا جو کبھی بھی نہیں کیا۔ اب دیکھو میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں تو وہ بھائی بہن نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا تھا تو مجھے اللہ نے جنت دکھائی جو 7ویں آسمان پر ہے، تو اس کو دیکھ کے اس میں انگور کے گچھے لٹکے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے تو میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اور پھر میرے اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی تو اس کی آگ کو دیکھ کر میں ڈر کے میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ جو اتنی طاقتور آنکھ کا مالک ہو ہم اس کو چیلنج کر دیں تو کتنے بڑی حماقت اور دھوکے کی بات۔ اور پھر یہ تو بہت چھوٹا کام ہے، جنت کو دیکھنا، دوزخ کا دیکھنا۔ میرے نبی نے اپنے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے زمین سے اٹھایا۔ یہ جب جاتے ہیں خلا میں تو کتنا اربوں ڈالر کا خرچ ہوتا ہے، لباس بنتا ہے، اس میں اتنا ویٹ ڈالا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے چادر باندھی ہوئی تھی، پاجامہ شلوار بھی نہیں تھا، اور عام سادہ کرتا اور سادہ جوتے کے ساتھ جو اڑان اڑی ہے۔ تو پہلا آسمان آدم علیہ السلام ہار لے کر کھڑے تھے، دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ علیہ السلام ہار لے کر کھڑے تھے، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام کھڑے تھے، چوتھا آسمان پر یونس ادریس علیہ السلام کھڑے تھے اور پروٹوکول کے لیے، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کھڑے تھے، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ آگے آخری اسٹیشن آ گیا سدرۃ المنتہا جسے کہتے ہیں، وہاں جبریل نے بھی آ کر آج کی لینگویج، جی حضور میرے کو اگوں دا ہوں ویزا کوئی نہیں، جیسے ہم یہاں ویزا ملتا ہے تو آتے ہیں نا، تو جبریل نے آج کی لینگویج یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، میں اتنا، یہ دیکھو میرے ہاتھ کو، اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اور اللہ کے محبوب کو اللہ نے وہاں سے بھی اٹھایا، کیسے اٹھایا رب جانے تو محبوب جانے، اور پھر عرش کے دروازے کھلوائے۔ سبحان اللہ، پہلی ہستی ہے جس کے لیے آج عرش کے در کھل رہے۔ آپ نے عرش پہ قدم رکھا، عرش جھومنے لگا خوشی سے،
جسے ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں لڈیاں پاون لگ گئے، عرش لڈیاں ڈالنے لگ گیا کہ آج کون آ گیا، اور میرے رب نے سارے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ عزت کی انتہا ہے بھائی بہنوں، دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے واسطے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہمیں اس کے دیکھو روٹی کے بغیر کئی دن گزر جاتے ہیں، پانی کے بغیر چند دن گزر جاتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی زندگی کے بغیر گزرا ہوا ہر لمحہ موت ہے، اللہ کی قسم۔ میرے محبوب کے طریقے کے خلاف بولنا موت ہے، دیکھنا موت ہے، کمانا موت ہے، بیٹھنا موت ہے، پینا موت ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ عزتوں کا راستہ در مصطفیٰ سے، محمد مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر عزتوں کا راستہ نہیں ملے گا۔ اسی وادی میں گم ہو کے قبر بن جائے گی اور ہم بے نشان ہو جائیں گے۔ اب چونکہ ماشاءاللہ فیملیز بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو سمری بتا دیتا ہوں کہ کامیاب ہونے کا راستہ میرے نبی نے کیا بتایا۔ پہلی بنیاد تو اللہ نے ہمیں دے دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں قربان جو اپنے نبی پر، ہم تو انسان ہیں۔ آپ کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو درخت سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ باہر تشریف لے گئے تو آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی پردہ کوئی اوٹ موجود نہیں تھی، تو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں مختلف جگہ پر کھڑی تھیں، تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ، تو سب جھاڑیاں بھاگ کے ایک دیوار بن کے کھڑی ہو گئی۔ آپ اس کے پیچھے بیٹھ کے فارغ ہوئے تو جھاڑیاں خود واپس چلی گئیں۔ یہ میرے نبی کی پہچان ہے۔ ایک واقعہ سنا دو۔ آپ کی محفل تھی، ایک دیہاتی گزرا اونٹ پہ، تو گوہ ایک جانور ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے چھپکلی کی طرح۔ عرب اپنے جاہلیت کے دور میں اس کا شکار بھی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے۔ تو وہ ایک گوہ کو شکار کر کے گزر رہا تھا، تو آپ کی محفل سے گزرا تو کہنے لگا اے کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ وہ ہے جو میں کہتا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا، کہنے لگا تم ہو، بدتمیزی کے ساتھ، تم ہو جو کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے نبی نے بدتمیزی کا جواب کبھی بدتمیزی سے نہیں دیا تھا، ہمیشہ مسکرا کے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ تو آپ نے کہا جی میں ہوں۔ تو اس نے گوہ کو رسی سے کھولا، مار کے باندھا ہوا تھا رسی کے ساتھ، اور آپ کے سامنے یوں پھینکا، کہنے لگا لا اومن او اومن ھذا الضب، ضب عربی میں کہتے ہیں، گوہ اردو میں کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا جب تک یہ گوہ گواہی نہیں دے گی کہ تو اللہ کا رسول ہے میں تجھے نہیں مانوں گا۔ تو آکڑ کے انج کھلو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بول دا، گوہ کی بول رہے موئی پئی، ایسے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے اس کو ایسے دیکھا، ہائے 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 ہائے، اور کہا یا رب اے گوہ۔ تو اس کی آنکھیں کھلی، اس نے یوں سر اٹھایا اور عربی زبان میں زور سے اتنا وہ بولی کہ پورے مجمع نے سنا، لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیام۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، سعدیک میری خوشبختی، آج میرے بھاگ جاگ اٹھے۔ آج کا دن جیسے یہ دکاندار کہتے ہیں آج کا دن بڑا اچھا تھا، بڑے بڑے ڈالر بڑے، تو آپ وہ گو کہتی ہے آج کا دن میری زندگی کا خوش نصیب دن ہے کہ دو جہان کے سردار نے مجھے پکارا اور آپ کو ٹائٹل کیا دیا، اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے میں حاضر ہوں۔ آپ نے کہا من تعبد، رب کون ہے تیرا؟
کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. کون رب ہے تیرا؟ کہ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، حکومت زمینوں پر، راستے سمندروں میں، رحمت اس کی جنت میں، عذاب اس کا جہنم میں. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا اچھا ہن اے دس من انا، میں کون ہاں؟ من انا. بدو جو تھا نا پہلے این کھلوتا ہی پھر این ہو گیا، تو اس کا کہتا بول کے کچھ اور ہی بولی جاندی. تو آپ نے کہا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ کہ انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رب کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ناکام. ہم نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا، پل صراط سے کوئی نہ گزر سکے گا، جنت کا دروازہ نہیں کھول سکے گا، سب سے پہلے میں قدم رکھوں گا. تو میرے بھائی بہنوں، خوبصورت زندگی گزارنے کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد عبادات ہیں جس میں نماز کی معافی کوئی نہیں. مرد عورت جہاں ہے جیسے ہے، 17 رکعات ایسی ہیں جس کی کوئی معافی نہیں. 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء. جو یہ 17 رکعات روزانہ پڑھ لیتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا. اوپر سنت ہے، وتر ہے، نفل ہے، وہ آپ پڑھیں گے اجر ملے گا، لیکن 33 نمبر لینے تک کم از کم 17 رکعات ضروری ہے. 33 نمبر والا پاکستان میں پاس ہوتا ہے نا. اگر اسلامی تاریخ میں نماز کسی کو معاف ہوتی تو کربلا کے میدان میں میرے محبوب کے نواسے کو معاف ہوتی. کہ کائنات نے ایسا درد بھرا واقعہ نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھے گی، ایسا ظالم اور مظلوم نہ پہلے نہ بعد. اور یہ جنت کے سردار ہیں. آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور جنگ سے پہلے آپ کی آنکھ لگی تو آنکھ کھولی تو مسکرائے. تو بہن زینب نے پوچھا اے حسن دا کیڑا ٹائم ہے؟ معتذر تھے. فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. دیکھو گے تو اب اگر یہ نماز نہ پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پڑھنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں تھی، تو ان کی ذات کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا. لیکن پھر پوری امت کو پیغام ادھورا جا تھا. پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، تلواروں کے چھاؤں میں سجدے کر کے دکھایا، تپتی ریت پہ سجدے کر کے دکھایا، زخمی جسم کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا، کٹے ہاتھوں کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا، کٹے پاؤں کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا، اپنے لہو سے وضو کر کے دکھایا، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے دکھایا کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے. تو ظہر کا وقت جمعے کا دن تھا، انٹر ہوا تو آپ نے زہیر کو بلایا، آپ کے ساتھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ یہ شمر سے کہو 5 منٹ دے دے نماز پڑھنی ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا تو اس نے کہا ہماری تلوار نہیں رکے گی، پڑھو یا نہ پڑھو. تو اس نے آ کر جواب دیا تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ ان سے کہو تم تلوار چلاؤ، ہم سجدہ کر کے دکھائیں. ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آپ نے اپنے ساتھیوں کو آدھا کر دیا، آدھے لڑنے لگے، آدھوں نے نماز پڑھی. پھر ان آدھوں نے جا کے لڑائی شروع کی، باقی آدھوں نے نماز پڑھی. عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے. میرے بھائی بہنوں، وینکوور میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت مرد بے نمازی نہ ہو. روزے میں گنجائش ہے، بیمار ہو تو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا. اگر بیماری ایسی ہے کہ پھر بھی نہیں رکھے جا سکتے، ہم معاف کر دیں. مجھے مائگرین ہوتا ہے، فاقے سے بہت شدید ہوتا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا. تو مجھے گنجائش ہے کہ میں نہ رکھوں. جب میرا درد ٹھیک ہو جائے گا پھر میں اس کی قضا دوں گا. اور اگر اللہ نہ کرے نہیں ٹھیک ہوتا تو میں کہے گا چلو معاف کیا. زکوٰۃ پیسے والے پر ہے،
حج پیسے والے پر ہے، صرف میرے بھائی بہنوں نماز ایسی چیز ہے جس کی معافی کوئی نہیں۔ تو کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس پر پوچھ ہوگی وہ صرف 17 رکعت، تو اس میں کوئی سستی نہ کرے، نیت کرتے ہو سارے۔ دوسرا جو چیپٹر ہے آپ فیملیز ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں آپ لوگوں کے ڈر سے بیٹھ کے پیتا ہوں، ورنہ اس موقع پہ کھڑے ہو کے پینے کی بھی اجازت ہے، چونکہ اتنے ہر بندہ مفتی کھلو جی مولوی سانو تقریر کر رہے تھے، آپ کھلو کے پانی پی رہے ہیں، ویکھو یہ حال۔ اللہ نے میرے دین میں سختی نہیں رکھی، جہاں کھڑے ہو کر پینے میں تکلف ہو جیسے اب مجھے کرنا پڑ رہا ہے، تو یہاں کھڑے ہو کے پینا بھی میرے نبی کی سنت، اور جہاں آسانی سے بیٹھنے کی بات ہو تو پھر وہاں بیٹھ کے پینا ہی سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے پانی لیا اور کھڑے ہو کے پیا اور فرمایا میں نے اپنے محبوب کو اس طرح پیتے دیکھا۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیو تو کیا کر دو، الٹی کر دو، تو اس کا جوڑ یہ بٹھایا گیا ہے اگر ایسا موقع جیسے میں بات کر رہا ہوں روکتا ہوں پھر بیٹھتا ہوں پھر پیتا ہوں کہ اتنے ہر بندہ مفتی ہے، بیگمات بھی مفتی ہیں، تو لہذا میرے اوپر فتویٰ ڈال دیں گے کہ مولانا صاحب چھڑو کی گل سننے کھلو کے پانی پیندا ہے۔ تو میرے نبی نے دین کو آسان بنایا، آسان بنایا، وجعلہ سہلا سمحا واسعا، آسان، نرم، کشادہ، ولم یجعلہ ضیقا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کرے ایسے فتووں سے آپ باز آ جاؤ۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے۔ کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹورے پھر دیں۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا۔ آپ حیران ہوں گے سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا۔ حضرت آدم اور حوا قریب قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں، اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی، بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی۔ اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا۔ تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں نے تو جنت ہی بھول گئی۔
کہنے لگے یا اللہ ہن دل ٹھریا جا کے یا اللہ کون ہے؟ کہ تیری بیگم؟ کہ واہ جی واہ، موجاں ہی موجاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو۔ تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کر۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامند ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامند کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی۔ تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔